رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ روزوں کی فرضیت اور روزے کے ذریعے بندے کو حاصل ہونے والے ثمرہ کا ذکر کیا۔ جتنی بھی عبادات ہیں اگرچہ ساری اللہ کے لیے، لیکن اس کے فوائد تمام بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں کوئی خاص تاثیر۔ اگر آپ عبادات کے احادیث مبارکہ میں فضائل اٹھائیں تو ایک عجیب منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ نماز کے فضائل پر آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ آپ اٹھائیے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نماز سے بہتر عمل کوئی۔ روزے کے فضائل پر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ روزے سے اچھا عمل کوئی۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے فضائل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس سے اچھا عمل کوئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات الہیہ اور حضور علیہ السلام کے فرامین جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جہاد سے اچھا عمل کوئی۔ ایک عام آدمی ان تمام فضائل کر سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی عبادت ہے جو سب سے زیادہ افضل۔ ہر ایک کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ وہی سب سے افضل لگتا۔ میرے دوستو، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، ہر عبادت میں کوئی ایک خاص وصف اور تاثیر رکھی ہے جو کسی اور میں نہیں۔ اس خاص تاثیر کی وجہ سے وہ عبادت بے مثال ہوتی ہے۔ وہ چیز آپ کو کسی اور عبادت میں نہیں ملے۔ نماز میں اللہ نے جو برکات اور جو تاثیر رکھی ہے وہ آپ کو روزے میں نہیں ملے گی، زکوٰۃ صدقات میں نہیں ملے گی، حج میں نہیں ملے گی، وہ چیز آپ کو جو ہے جہاد میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جو ایک خاص تاثیر رکھی ہے وہ آپ کو نماز میں، زکوٰۃ صدقات کے اندر، جہاد میں نہیں ملے گی۔ تو ان فضائل سے گویا اعمال کی خاص تاثیروں کا پتہ چلتا ہے، جس میں ہر عبادت اپنی ذات میں ایک بے مثال عبادت۔ اب روزہ ہے، روزہ کیا ہے؟ روزے کی سب سے نمایاں جو خاصیت ہے اور اس کا جو وصف ہے اور اس کی جو تاثیر ہے، یہ نفس انسانی کو کچلتا ہے۔ نفس کو دبانے کے لیے، نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے روزے سے بہتر عمل کوئی ہو ہی نہیں۔ یہ روزہ نفس کے لیے قہر ہے، غضب ہے، نفس اس سے دبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیک وقت دو صفات کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان میں حیوانی صفات بھی ہیں اور انسان میں ملکوتی صفات بھی، ملائکہ۔ حیوان کا کام کھانا پینا ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری کو دیکھو ہر وقت منہ مارتے رہے، بس اور کام ہی کوئی نہیں۔ اگر پیٹ بھر جائے تو پھر بھی بیٹھ کے چغالی کرتے رہتے، پھر بھی منہ ہلاتے رہتے۔ گویا حیوانیت کی نمایاں وصف کھانا پینا۔ اور ملائکہ کا منفرد وصف جو ہے، جو دیگر مخلوقات سے ان کو ممتاز کرتا ہے، وہ کھانا پینا نہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، اور فرشتوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں پایا جاتا۔
فرشتوں میں شہوت نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی ان دونوں اوصاف کے ساتھ، حیوانی اوصاف کے ساتھ اور ملکوتی اوصاف کے ساتھ، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی حیوانی صفات دبی رہیں، اس کے اندر کا حیوان کمزور رہے اور ملکوتی صفات غالب رہیں، تو یہ انسان کامیاب۔ خدا نخواستہ اگر انسان کا حیوان تکڑا ہو جاتا ہے، اس کی حیوانی صفات غالب آ جاتی ہیں اور ملکوتی صفات، فرشتوں کی صفات دب جاتی ہیں، تو یہ انسان ناکام ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بہت سے لوگ ہیں شکل و صورت میں، دکھائی دینے میں، حیت اور کیفیت میں انسان ہیں، لیکن اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یہ تو مویشیوں کی طرح ہے، یہ تو جانوروں اور حیوانوں کی طرح ہے۔ پھر اللہ نے کہا نہیں، بل ہم اضل، بگڑا ہوا انسان جس کی حیوانیت غالب رہتی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے اس میں حیوانات کی وصف رکھے ہیں، حیوان بنایا تو نہیں ہے نا۔ جب یہ انسان حیوان بن جاتا ہے تو پھر حیوان کی طرح نہیں، حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ بھی فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ پاک اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے، اس ریاضت کے ذریعے، اس مجاہدے کے ذریعے، اس بھوک پیاس اور شہوانی جذبات سے اجتناب کے ذریعے اللہ انسان کے اندر کے حیوان کو دبانا چاہتے ہیں اور اللہ بندوں کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا کرنا۔